بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ہم الفقہ الجنائی یعنی اسلامک کرمنل لا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے مطابق سمرائز ڈسکس کریں گے، اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یعنی عبارات ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کر چکے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جو ٹاپک ہے وہ ہے تعریف الجنایہ، جو مصدر ہے فعل جنا سے، اور اس کا جو معنی ہے جو ہمیں مطلوب ہے کسب الذنب یا اذا کسب ذنبا یؤاخذ به، وہ جب کیا کرتا ہے گناہ کرتا ہے اور اس پر مؤاخذہ ہوتا ہے یعنی سزا ہوتا ہے۔ اب جو گناہ کرنے والا ہے اس کو الجانی بولتے ہیں، الکاسب گناہ کرنے والا مجرم۔ اور عام عروف میں جو معنی لیا جاتا ہے جنایہ سے وہ یہ ہے الجنایۃ علی ما یکسبہ الانسان، جو انسان کماتا ہے من الشر والاسم والذنب ویجر الی نفسہ، یہ شر اپنے طرف کھینچتا ہے یا الی غیرہ یعنی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، بما یوجب علیہ عقابا، جس پر اس کو سزا ملتی ہے، او قصاصا یا بدلہ ہوتا ہے، قصاص ہوتا ہے فی دنیا میں، او العذاب فی الاخرۃ، آخرت میں اس پر عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ عام معنی لغتاً مراد ہو گیا۔ اب اصطلاحاً تعریف جو ہے تین اطلاقات کے اعتبار سے ہے۔ الاطلاق الاول، تو پہلا جو اطلاق ہے اس میں الجنایہ سے مراد یہ ہے کل احتداء علی الابدان والانفس والعقول والاعراض والاموال، یعنی ہر وہ زیادتی ظلم جو بدن نفس جان پر کیا جاتے ہیں، مثال کے طور پر قتل ہوا، والعقول عقل پر یعنی شراب پینا ہوا، والاعراض یعنی اعراض جو ہے عزت شرف پر حملہ ہوا، زیادتی ہوئی تو وہ ہو گیا زنا قذف، اور اموال سارے کا چوری ہوا۔ تو اس اعتبار سے جو جنایہ کا کلمہ ہے وہ مترادف ہے جریمہ کا۔ اور بعض نے اس طرح تعریف کیا ہے اسم لفعل معذور شرعا سواء وقع الفعل على النفس او مال او غیر ذلك، ہر وہ ممنوع فعل شرع میں جو واقع ہوتا ہے برابر ہے کہ چاہے نفس پر ہو، مال پر ہو یا اس کے علاوہ، یعنی ہر وہ زیادتی جو مال پر ہو یا نفس پر ہو یا اس کے علاوہ جس کو شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے جنایہ ہے۔ الاطلاق الثانی میں صرف اختصار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کل احتداء علی النفس او مال، یعنی ہر وہ زیادتی جو نفس پر کی جاتی ہے یا مال پر، بما یوجب علیہ قصاص او مال، یعنی دیت یا مال عقاب سزا کی صورت میں واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسرا اطلاق جو ہے اس سے مراد یہ ہے التعدی علی الابدان بما یوجب قصاص، وہ زیادتی جو بدن پر کی جاتی ہے جس سے قصاص واجب ہوتا ہے، او مالن یا مال یعنی دیت واجب ہوتا ہے، وقضا تعدی علی الاموال بما یوجب ضمان، یا وہ زیادتی جو مال پر کی جاتی ہے، مال کو تکلیف دیا جاتا ہے جس سے ضمان واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الاطلاق الثالث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنایہ سے مراد کل احتداء الواقع علی الابدان فقط، یعنی ہر وہ زیادتی صرف واقع ہوتی ہے بدن پر، نفس پر، جان پر، یعنی جان کو جو تکلیف دینا ہے، چاہے اس کو قتل کرنا ہے یا ہارٹ زخمی کرنا ہے، تو یہ جنایہ میں داخل ہے، اس سے مراد جنایہ ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جنایہ میں قصاص اور دیت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو بقیہ جو جرائم ہے اس کا اطلاق حدود اور تعزیر پر کیا گیا ہے، یعنی وہ حدود اور تعزیر میں داخل ہے۔ تو یہاں پر اختصار کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ التعدی علی البدن بما یوجب قصاص او مال، یعنی او دیتن، جس سے دیت یا قصاص واجب ہو جاتا ہے، اور وہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، جرح زخمی کرنا بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ مارنا بھی ہو سکتا ہے۔ تعریف الجریمہ کیا ہے؟ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے کسب قطع اور دوسرا ہے ضم، گناہ کرنا کا معنی قطع کرنا۔ اور اس کے بعد جو عام معنی ہے وہ فعل کرنا جس سے منع کیا گیا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے عصیان، اس کی نافرمانی کرنا۔ اور جو تعریف کیا گیا ہے فقہاء نے وہ یہ ہے محظورات شرعیہ زجر اللہ عنہا بحد او تعزیر، وہ شرعی ممانعت جس پر اللہ نے توبیح یعنی سزا بیان کی ہو حد اور تعزیر کی شکل میں۔ تو یہ کیا ہے جرائم ہے، یعنی جرم تب ہی ہوگا جب سزا ہوگی۔ اس کے بعد معذورات شرعیہ بیان کیا گیا ہے جس طرح شرب الخمر و زنا و سرقہ و وغیرہ، اور اسی طرح فعل کا نہ کرنا جس کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا۔ اور اس کے بعد معذورات شرعیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور رجل اللہ سے کیا مراد ہے حد و تعزیر، اور حد میں قصاص اور دیت بھی داخل ہے۔ تو اس فعل سے یہ مراد ہے کہ جو فعل حرام ہے اس کا کرنے پر سزا، اور جو امر ہے معمورات ہے معمور بھی ہی اس کے چھوڑنے پر سزا۔ اس کے بعد اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اتفاق ہے شریعہ اور قانون میں تعریف الجریمہ پر، یعنی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، کیونکہ جس چیز کو منع کیا ہے قانون نے یا جس عمل سے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر یعنی فعل کا نہ کرنا اور چھوڑنا یہ جریمہ ہے، تب ہی ہے جب اس پر سزا ہے۔ تو یہ تعریف شریعت میں بھی اس طرح ہے اور قانون میں بھی اس طرح ہے۔ اب جرم قرارنا اور اس پر سزا رکھنے میں علت کیا ہے، وجہ سبب کیا ہے؟ ان الشریعۃ الاسلامیہ اعتبرت بعض الافعال جرائم وعاقبت علیہا، شریعت میں بعض جو افعال ہے اس کو جرائم تصور کیا گیا ہے اور اس پر سزا رکھی ہے کہ لحفظ المصالح المجتمع، یعنی پروٹیکشن سوسائٹی کی حفاظت کرنا ہے اور نظام کو برقرار رکھنا ہے، اور جس پر یہ مجتمع سوسائٹی قائم ہے۔ اور اس کے بعد اگر سزا نہ ہوتی تو اوامر اور نواہی بیکار ہے، بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہے پھر ڈریں گے نہیں اور وہ امور سر انجام نہیں دیں گے جس کا امر حکم ہوا ہے۔ اس لیے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے سزا رکھی گئی ہے، اور سزا جو ہے بذات خود اس میں مصلحت فائدہ نہیں ہے، مگر زیادہ فائدہ لینے کے لیے یا سوسائٹی کے پروٹیکشن کے لیے، نظام کے برقرار کے لیے سزا رکھی گئی ہے کہ لوگ پھر جرائم سے باز رہے اور معاشرے میں امن انصاف ہو۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو علت شریعت اسلامیہ میں وہی قانون میں بھی ہے، اسی بنیاد پر جو سزائیں رکھی گئی ہے کہ پروٹیکشن آف سوسائٹی ہو اور مینٹیننس آف سسٹم ہو، اور
والضمان بقائی ہی، یعنی گارنٹی ہو، ضمانت ہو اس کی بقا کی، سسٹم کی بحالی کی، امن کی۔ لیکن شریعت اور قانون میں دو صورتوں میں اختلاف ہے۔ الوجہ الاول، پہلی صورت یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، یعنی حمایت الاخلاق، اخلاق کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور اخلاق مطلوب ہے، لہٰذا جب اخلاق کو انجر کیا جاتا ہے، بگاڑا جاتا ہے، تو یہ شریعت میں کیا ہے، جرم ہے۔ مگر قانون میں یہ ہے کہ جب ڈائریکٹ مباشرن یعنی ضرر پہنچ جائے افراد کو اور امن اور نظام کو، تب ہی اس پر سزا ہوگی۔ بصورت دیگر اخلاق اس کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ جس طرح زنا ہے، اگر وہ ایک طرف سے احد طرفین آخر میں کیا ہو، اقرار ہو، زبردستی ہو، یا وہ زنا جو باہر رضا تامہ کے ہو، تو اس میں کیا ہے، جرم ہے۔ لیکن شریعت ہر احوال صورت میں جرم ہے، کیونکہ یہ جرم جو ہے تمس الاخلاق، اس میں اخلاق کیا ہو جاتے ہیں، بگاڑے جاتے ہیں، اس کی پائمالی ہوتی ہے۔ تو اخلاق کی پروٹیکشن جو ہے وہ شریعت میں کیا ہے، اہم ہے۔ اور اس طرح یہاں پر یہ بتایا گیا کہ شراب پینا جو ہے وہ قانون میں کوئی گناہ نہیں ہے، جب تک دوسرے کو ضرر نہ پہنچایا جائے، مگر شریعت میں اس پر سزا اس لیے ہے کہ ایک تو اپنے عقل کو کیا دینا ہے، تکلیف دینا ہے، اس پر زیادتی کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اخلاق کی بگاڑ اس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہی علت ہے کہ جو شریعت ہے وہ دین کی بنیاد پر کھڑا ہے، اور دین جو ہے وہ بمصاحن الاخلاق یعنی اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، اور قانون میں دین کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اخلاق کا کوئی مقام ہے۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ جو مصدر الشریعہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، دین اسلام ہے، اور جو مصدر القوانین ہے وہ بشر انسان ہے جو کمزور ہے اور منمانی کرتا ہے، اپنے مطابق قوانین بناتا ہے۔ اب کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے؟ تو دو نتیجے اخذ ہوتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ جو شریعہ کے قواعد قانون ہے اس میں دوام ہے اور استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے، تغیرات نہیں ہوتے، بلکہ قانون میں من مرضی ہوتی ہے۔ آج قانون ایک جیسا ہے، پھر امینڈمنٹ ترمیم ہوتی ہے، کل دوسرا قانون لایا جاتا ہے۔ دوسرا جو نتیجہ یہ ہے کہ جو شرعی قواعد ہے، اصول ہے، جو جرائم ہے، اس کا احترام تامہ ہے، اور قانون کا جو جرائم ہے اس کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ آج ایک قانون کل دوسرا، کنٹینیوٹی اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد انواع الجرائم، مختلف نقطہ نظر کے اعتبار سے مختلف اقسام ہیں۔ تو مختلف انواع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تنقسم من حیث جسامت العقوبۃ الی حدود و قصاص والدیۃ والتعزیر، یعنی جرائم کو جسامت، سزا کی جو قوت ہے، شدت ہے، اس کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، حدود، قصاص، دیت اور تعزیر میں۔ اور اس طرح تقسیم کیا گیا ہے من حیث قصد الجانی، جو مجرم ہے اس کے ارادے کے اعتبار سے، الی جرائم عمدیۃ، یعنی الی جرائم مقصودۃ و جرائم غیر عمدیہ، غیر مقصودہ۔ اور اسی طرح تقسیم کیا گیا من حیث طریقۃ ارتکابها، ارتکاب الجرائم، یعنی جرم کرنے کا جو طریقہ ہے، تو ایک ایجابی ہوتا ہے جو اومیشن ہے، اور ایک سلبی ہوتا ہے جو ایکشن ہے، یعنی جس کا حکم دیا ہے کہ اس سے باز رہے، اس کی خلاف ورزی کرنا، چوری زنا کرنا، اور جس کا حکم دیا ہے کہ یہ کرے، زکوٰۃ دے، اس کی خلاف ورزی کرنا اور نہ دینا۔ تو دونوں خلاف ورزیاں ہیں، ایک امر کی ایک نہیں کی۔ اور ایک جرائم بسیطہ جو عام جرائم ہے، جرائم احتیاط ہے، اور اسی طرح جرائم موقت اور غیر موقت ہے۔ اور خاص طبیعت کے اعتبار سے جرائم کو تقسیم کیا گیا ہے ضد الجماعت، ضد المجتمع و ضد الافراد، اور اسی طرح جرائم عادیہ اور جرائم سیاسیہ۔ اب جو جسامت العقوبہ کے اعتبار سے تقسیم ہے، جس میں سزا مقرر کی گئی ہے، وہ تین اقسام ہے، جرائم الحدود ہے، جرائم القصاص والدیت ہے، اور جرائم التعزیر ہے۔ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ اب ارادے کے اعتبار سے جو جرائم ہے وہ جرائم مقصودہ ہے، جس میں ہی التی یتعمد الجانی، جانی جو ہے مجرم، جو اس کا عمد، ارادہ، قصد ہوتا ہے تامہ، فیہا اتیان الفعل، کہ جو فعل جو ہے وہ واقع ہو جائے، المحرم جو حرام، وهو عالم بانه محرم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ فعل جو ہے حرام ہے، وهذا هو المعنى العام للعمد في الجرائم، اور یہی معنی عام جو ہے عمد جرائم کے لیے آتا ہے، مقصودہ او جرائم عمدیہ کے لیے۔ وللعمد معنی خاص، اور جو عمد ہے قتل میں، اس کے لیے خاص ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فعل کرنے کا بھی عمد رکھتا ہو، اور جو نتیجہ ہے اس کا بھی قصد رکھتا ہو۔ اور اگر جو قصد کیا ہے فعل کا، لیکن جو نتیجہ ہے اس کا تو اس طرح قصد نہیں کیا ہے، تو قتل شبہ عمد ہے، یعنی انہوں نے ہارٹ پہنچانے کا ارادہ کیا تھا اور نتیجہ موت کا آ گیا، تو یہ شبہ عمد ہے۔ اور الجرائم غیر مقصودہ وہ ہے، ہی التی لا ینوی، یعنی لا یقصد فیہا الجانی اتیان الفعل المحرم، کہ جس میں جانی جو مجرم ہے وہ فعل محرم نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن واقع ہو جاتا ہے نتیجے خطا کی وجہ سے، یعنی جو نتیجہ خطا، یعنی خطا کے نتیجے میں وہ فعل واقع ہو جاتا ہے اور رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا قسم یہ ہے کہ جس میں میقصد فیہ الجانی، جانی نے ارادہ تو کیا تھا فعل کا، لیکن جو رزلٹ آیا وہ بالکل انہوں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ مثال یہاں پر دیا گیا ہے کہ 69 پینگ کا، اور وہ کیا لگا، انسان کو لگا، اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن خطا کی بنیاد پر وہ آدمی کو لگ گیا اور آدمی مر گیا۔ اسی طرح رما، یعنی تیر وغیرہ پینگ کا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ جانور شکار ہے اور وہ انسان کو لگا تو قتل خطا ہوا۔ اور دوسرا شکل یہ ہے کہ جس میں ما لا یقصد فیہ الجانی، کہ جانی کا کوئی قصد ارادہ نہیں ہوتا ہے فعل کا اور نہ جرم کا، لیکن واقع ہو جاتا ہے اس کی عدم احتیاط کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے۔ جس طرح جو سویا ہوا شخص ہے وہ پلٹتا ہے اور کروٹ بدلتا ہے اور کسی کو قتل کر دیتا ہے، عموماً بچے کو قتل کر دیتا ہے، اور جس طرح کنواں ہے، گڑھا کھودا گیا ہے، اس میں کوئی گر گیا اور مر گیا۔
اہمیت کیا ہے اس تقسیم کا؟ یہ ہے کہ جو جرائم مقصودہ ہے اس میں بندے کی انٹینشن ہوتی ہے، اور غیر مقصودہ میں اس کا میلان جرم کرنے کا نہیں ہوتا ہے، انٹینشن نہیں ہوتا ہے، تو پھر جرائم مقصودہ میں سزا جو ہے وہ شدید ہوگی، اور جرائم غیر مقصودہ میں خفیف ہوگی، ہلکی سی ہوگی۔ اور جو دوسرا اہمیت یہ ہے کہ جو جرائم مقصودہ ہے اس میں ارکان کو دیکھا جائے گا، جو رکن العمل ہے وہ مکمل ہے یا نہیں ہے، اور غیر عمدیہ میں سزا دی جائے گی اس کی سستی اور غیر احتیاطی کی وجہ سے۔ تقسیم الجرائم بحسب طریقۃ ارتکابها، تو دو قسمیں ہیں، سلبیہ ہے اور ایجابیہ ہے۔ اب جو جرائم ایجابیہ ہے، تتکون من اتیان الفعل، یعنی فعل کا وجود میں آ جانا، ظاہر ہونا، منعا ہو جس سے منع کیا گیا ہے، کالسرقۃ والزنا والضرب۔ اور جریمہ سلبیہ وہ ہے، تتکون من الامتناع عن اتیان فعل معمور، یعنی جس فعل کا حکم دیا گیا ہے اس سے بندہ باز رہے، یعنی خلاف ورزی کرتا ہے، منع نہیں کرتا ہے، جس طرح زکوٰۃ نہ نکالنا، یا شاہد جو ہے گواہ نہ دے، ادا الشہادتیں، گواہی نہ دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ نہیں دیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے تو یہ بھی قتل عمد میں شمار کیا جاتا ہے، مگر فقہا کا اختلاف بھی ہے۔ اور یہ بیان کیا ہے کہ جو ایجابیہ جرائم ہے وہ زیادہ ہے بنسبت سلبیہ جرائم۔ والام التي تمنع، یعنی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اپنے بچے کو وہ دودھ نہیں دے رہی ہیں اور وہ قتل ہوا تو یہ عمدن شمار کیا جائے گا، مگر فقہا کا اختلاف ہے اور یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تقسیم الجرائم بحسب تعبئتها الخاصة الى الجرائم ضد المجتمع وضد الافراد، یعنی جو افراد کے انڈیویجول کے خلاف ہو اور جو سوسائٹی کے خلاف ہو، تو ضد الافراد عموماً حدود میں داخل ہے۔ التي شرعت عقوبة لحفظ المصالح المجتمع، یعنی وہ جو سزا رکھی شریعت نے سوسائٹی کی پروٹیکشن کے لیے، چاہے وہ جرم فرد پر واقع ہو یا جماعت پر یا بعض پر یا امن سوسائٹی پر، نظام پر، جس سے سوسائٹی انکریوڈ ہو رہی ہو، انجرڈ ہو رہی ہو۔ اور یہ جو جرائم ہے فقہا کے حق کیا ہے، شرعت حقا للہ تعالی، اللہ کا حق ہے اور وہ حدود ہے، سب داخل ہے اس میں۔ یعنی یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ معین سزا ہے، مقدر سزا ہے، اور اس میں عفو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جو الجرائم التي تقع ضد الافراد، وہ جرائم جو انڈیویجول کے خلاف ہو، التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الافراد، جس میں سزا رکھی گئی ہو حفظ پروٹیکشن مصالح الافراد، جو انڈیویجولز ہے اس کے پروٹیکشن کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، تو اس میں وہ جرائم بھی بعض ہے جس میں جو سوسائٹی ہے وہ زیادہ انجرڈ ہوتی ہے بنسبت افراد، جس طرح سرقہ اور قذف۔ اس میں تو انڈیویجول ڈائریکٹلی انجرڈ ہوتے ہیں، مگر اس کا زیادہ اثر سوسائٹی پہ پڑتا ہے، تو وہ ضد المجتمع میں داخل ہے، نہ کہ ضد الافراد میں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جرم میں ایچ انڈیویجول از انجرڈ اگریوڈ، مگر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے والجرائم القصاص والدیہ من الجرائم التي تقع على الافراد، جو قصاص اور دیت کے جرائم ہیں وہ افراد پر واقع ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مجتمع میں پر اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن معناہ تعلیب حق الفرد علی حق المجتمع، کہ جو فرد کا انڈیویجول کا رائٹ ہے وہ زیادہ ہے بنسبت حق المجتمع، سوسائٹی کا رائٹ۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک بندے کو قتل کیا گیا تو قتل سے خوف تو پھیلا گیا، لیکن جو مقتول ہے، جو اس کا ولی ہے، تو اس ولی کو irreparable لاس ہوا ہے، جو مقتول ہے وہ واپس نہیں آ سکتا ہے، لہٰذا حق الفرد، یہاں پر ولی کو جو ہے زیادہ حاصل ہے، وہ زیادہ انجرڈ ہے، اگریوڈ ہے، اس لیے یہ جرائم ضد الافراد ہے۔ اور جرائم التعزیر بھی ہے، اس میں بعض افراد کے خلاف ہوتے ہیں اور بعض جماعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تقسیم الجرائم بحسب تعبئتها الخاصة الى جرائم عادیہ و جرائم سیاسیہ، تو جرائم جو عادی ہے وہ تو سمپل جرائم ہے، ہیبیچول ہے، اور سیاسیہ الباغی یعنی بغاوت۔ تو التفرقۃ بین الجرائم العادیہ و جرائم سیاسیہ، فرق ہے جرائم عادی میں اور سیاسی میں۔ اور وفرقت الشریعۃ، شریعت نے فرق کیا ہے من یوم وجودها، اپنے ابتدائی سے پہلے، بین الجرائم العادیہ و جرائم باغی، جو بغاوت اور عادی جرائم ہیں، یعنی جرائم سیاسیہ۔ یہ فرق جو ہے وہ مصلحت الجماعت کے اعتبار سے ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر وہ جرم جو سیاسی عرض کے لیے کیا جاتا ہے وہ سیاسی جرم نہیں ہے۔ فلم تعتبر كل جريمة ارتكبت لعرض سیاسی جریمہ سیاسیہ وان كانت قد اعتبرت بعض الجرائم عادیہ، بلکہ یہ جرائم عادیہ ہے التي ترتكب في ظروف سیاسیہ، جو سیاسی ظروف، شکل، مکان، زمان کے مطابق سے کیا جاتا ہے، اور وہ معین جرائم سیاسیہ کی طرح نہیں ہے۔ اور کوئی فرق نہیں ہے جرائم سیاسیہ اور عادیہ میں نیچر کے اعتبار سے، یعنی دو ایک دوسرے میں اتفاق ہے، فی محل والنوع والوسائل، یعنی جو چیزیں استعمال ہوتی ہے، جو قسم ہوتے ہیں، شکل ہوتے ہیں، وہ سب ایک جیسے ہیں، مگر بواحث میں، وجوہات میں اختلاف ہیں کہ کس وجہ سے یہ جرم ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے۔ اور جو عام الجرائم العادیہ ہے اس کے عادی کیا ہوتے ہیں، بواحث وجوہات ہوتے ہیں، اور سیاسی میں جو ہے اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے وجوہات ہوتے ہیں، اپنے ہی اس کا ایک کاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بعض دفعہ جو عادی جرائم ہے اس میں سیاسی وجوہات بھی ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے ان الجریمۃ العادیہ تختلط، اختلاط ہو جاتا ہے احیانا بعض اوقات بالجریمۃ السیاسیہ، یعنی جرم سیاسی کے ساتھ جرم عادی مل جاتا ہے، اختلاط ہو جاتا ہے،
لہٰذا ان دونوں کے درمیان فرق کرنا اہم ہے اور ضروری ہے، بڑی بات ہے۔ متى توجد الجريمة السياسية، کب واقع ہوتا ہے سیاسی جرم؟ ولا توجد الجريمة السياسية في الظروف العادية فكل جريمة وقعت في الأحوال العادية هي جريمة عادية، یعنی جو سیاسی جرم ہے وہ عادی جرم کے جو حالات ہوتے احوال ہوتے اس میں نہیں پایا جاتا ہے، نہیں واقع ہوتا ہے، بلکہ جو عام حالات ہے احوال ہے اس میں جو جرم واقع ہوتا ہے اس کو جریمت عادیہ کہتے ہیں، یعنی عادی جرم کہتے ہیں، مہما جب بھی اس میں جو عرض ہے اور جو عوامل ہے وہ کیا ہو، عادی ہو۔ جیسا کہ جو قتل کر دے رئیس الدولہ یعنی بادشاہ ملک جو سربراہ ہے اس کو، اور اس کا عرض سیاسی ہو، پھر بھی اس جرم کو عادی جرم کہا جائے گا، کیونکہ جو سیاسی جرائم ہے اس کے اپنے ہی حالات ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوجَدُ الْجَرِيمَةُ السِّيَاسِيَّةُ فِي الظُّرُوفِ غَيْرِ الْعَادِيَّةِ، یعنی سیاسی جرائم پائے جاتے ہیں ان حالات میں جو غیر معمولی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حالات الثورۃ یعنی انقلاب کے حالات ہے، وفی حالات الحرب یا جنگ کے حالات ہے، اور ان میں جو جنگجو ہے اسلحہ کے ساتھ نکلے ہوئے ہوتے ہیں ملک کے بادشاہ کے خلاف، تو ان میں جب یہ شروط پائے جاتے ہو تو ان کو جرائم سیاسیہ کہتے ہیں۔ المجرمون السیاسیون، اس کو فقہا کے ٹرمز میں البغی کہتے ہیں، اور جو مجرم ہے اس کو کہتے ہیں بغات، یعنی سیاسی جرم بغاوت ہے، بغی ہے، اور مجرم جو ہے وہ بغات یا فئۃ الباغیہ یعنی باغی گروہ گروپ۔ اب جو بغات ہے جو لوگ ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہم القوم، وہ قوم الذین یخرجون علی الامام بالتأویل السائغ ولہم منعۃ وشوکۃ، یعنی وہ قوم جو اپنے امام بادشاہ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس دلائل بھی تعویل ہے جو کسی حد تک قابل قبول ہے، اور اس کے ساتھ قوت طاقت اور لوگ ہیں۔ اس کے بعد شروط بتائے گئے ہیں، جب یہ شروط ہو تو تب اس کو بغاوت کہا جائے گا۔ اولا العرض من الجریمت، یعنی جرم کرنے کا عرض ہو، مقصد و خاص ہو، وہ یہ ہے یشترط ان یکون العرض من الجریمت، جرم کرنے کا جو عرض ہے وہ یہ ہے اما عزل رئیس الدولت و اما الامتناع عن الاطاعت، کہ جو بادشاہ ہے اس کو ہٹانا یعنی اس کو معزول کرنا یا اس کے اطاعت سے منع کرنا، تو یہ عرض ہوگا، تب اس کو سیاسی جرم کہا جائے گا۔ اور سیاسی عرض یعنی یہی سیاسی عرض ہوگا۔ غیر ذالک فإن الجریمۃ لا تکن بغیا، اگر یہ عرض نہ ہو تو یہ پھر بغی میں نہیں آئے گا، یعنی سیاسی جرم میں نہیں آئے گا۔ دوسرا ہے کہ اس کے پاس تعویل ہو، یشترط فی البغاة، یعنی جو مجرمین ہیں، ان یکونوا متأولین، ان یدعوا سببا لخروجہم، کہ کوئی سبب ہو کہ اس بنیاد پر وہ نکلے ہوئے ہیں، ویدللوا علی صحۃ ادعائہم، اور دلیل ہو اس کے دعوے کے صحت پر، یعنی جو دعویٰ کر رہے ہو اس کے لیے اس کے پاس دلائل ہو، چاہے وہ دلیل اپنے آپ ہی ضعیف کیوں نہ ہو، یعنی فی ذاتی طور پر وہ کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس تعویل ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ثالثاً الشوکہ، القوہ، طاقت ہونا چاہیے۔ جو باہی لوگ ہیں، جو مجرم سیاسی ہے، اس کے پاس ذا شوکۃ و قوۃ لا بنفسی بل بغیری، بلکہ اپنے نفس کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں جو یہ نظریہ سوچ رکھتے ہیں اس کے سامنے تو وہ قوت والے ہونے چاہیے، طاقت والے ہونے چاہیے۔ رابعاً جو چوتھا شرط ہے الصورۃ او الحرب، یعنی الصورہ سے مراد یہ ہے کہ انقلاب ہو، حالت جنگ کی طرح ہو، حرب ہو، تو یہ شرط ہے، تب ہی جرم سیاسی واقعہ ہوگا۔ اب سزا کیا ہے جو سیاسی جرم کرے گا؟ تو شریعت میں عقوبۃ البغاة، جو باغیوں کی سزا ہے وہ مختلف ہے حالات کے مطابق، یعنی انقلاب سے قبل، جنگ سے قبل، بعد میں، دوران میں، تو اس کے حالات کے مطابق سزا ہوتی ہے۔ اب جنگ سے قبل جو باغی لوگ ہیں اس کو اجازت ہے کہ وہ امن طریقے کے مطابق اپنا پرچار کرے، یعنی وہ تنظیم تحریک شروع کرے، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں حدود نصوص شرعیہ میں، یعنی وائلنس وغیرہ نہ ہو، تشدد نہ ہو، احتجاج وغیرہ کر سکتے ہیں۔ شرعی حدود کے اندر پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا جائز ہے۔ اب اگر یہ ہو جائے کہ انقلاب یا جنگ شروع ہو گیا تو حقوق البغاة کیا ہے، یعنی باغیوں کے لیے کیا حقوق ہے؟ تو پہلے ولی الامر کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو روکے کہ بغاوت انتشار کو نہ پھیلائے، جنگ اور جدل سے باز رہے، اور جو جنگ کو چھوڑ دے اس کو بس کچھ نہ کہے، سلامت ہی رہے، اور جو جنگ میں مشغول ہو اس پر ضرب مارا جا سکتا ہے اور قید کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر جنگ ختم ہوئی تو اس کا مال بھی واپس لوٹایا جائے گا، اور جو خواتین ہیں اس کو بھی واپس لوٹایا جائے گا، اور اس کے بچے بھی محفوظ ہوں گے، خواتین بھی۔ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ جو سرہنہ ہیں، یعنی جو بڑے بڑے اس میں ہوتے ہیں انقلابی، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، سزا دی جا سکتی ہے تعزیری۔ اس سے قبل قانون میں جو انقلاب کے متعلق سزائیں تھیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور شریعت میں جو احکام بیان کیے گئے اس کا موازنہ کیا گیا ہے۔ تو بتایا جا رہا تھا کہ قانون میں بہت سختی تھی، پہلے جو انقلابی تھے اس کو ظلم کے ساتھ مارا جاتا تھا اور اس کے لیے کوئی رائٹس نہیں تھے، لیکن اسلام میں شروع سے رائٹس ہے، اب تھوڑی سی نرمی آئی ہے جو انٹرنیشنل لا ہے یا جو انسانی قوانین ہیں۔ اس کے بعد تقسیم الجرائم باعتبار جسامت العقوبۃ المقررہ علیہا، یعنی جرم پر جو سزا مقرر کی گئی ہے اس کی جسامت قوت کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ تو جرائم الحدود ہے، حدود جس پر حد کی سزا ہے۔ حد کیا ہے؟ وہ العقوبات المقدرہ، یہ فکس سزا ہے، اللہ کی حق ہے۔ عقوبات المقدرہ سے مراد یہ ہے کہ
اس کے حدود بیان کیے گئے یہ معین ہے، اس میں نہ کمی آ سکتی ہے نہ زیادتی، وہی سزا ہوگی جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ اور حق اللہ سے یہ مراد ہے کہ یہ مصلحت العامہ کے لیے ہے، یعنی یہ عوام کے حقوق ہے کہ اس سے یہ فساد دور ہو جائے اور جو سلامتی ہے وہ برقرار رہ سکے۔ جرائم الحدود میں اختلاف ہے، یہاں پرچے بتائے گئے ہیں: زنا، قذف اور شراب نشہ اور چیز پینا، چوری کرنا، حرابہ ہو گیا، ردہ ہو گیا، اور ساتواں البغی بھی آتا ہے لیکن وہ سیاسی جرائم میں داخل ہے، لہٰذا اس کو اس لیے نہیں لکھا گیا ہے۔ القسم الثانی جرائم القصاص والدیت، وہ جرائم جس میں سزا قصاص اور دیت ہوتی ہے، اور وکل من القصاص والدیت عقوبات مقدرۃ حقا للافراد، جو قصاص اور دیت کی جو سزا ہے وہ مقدرہ ہے، معین ہے، اور افراد کے اس میں زیادہ حق ہے، غالب ہے۔ اور 5 طرح کے جرائم: قتل عمد ہو گیا، قتل شبہ عمد ہو گیا، قتل خطا ہوا، الجناح علی ما دون النفس عمدا و خطأ، یعنی کسی کو ہارٹ پہنچانا عمدن یا خطا کی وجہ سے ہارٹ اس کو پہنچ گیا، جس طرح ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ اور فقہا نے کلام کیا ہے، یعنی جمع کیا ہے اپنی فقہ کی کتابوں میں، عنوان الجنایات سے یا عنوان الجراح سے یا عنوان الدماء سے، خون، اور جراح ہارٹس یعنی ہارٹ پہنچنا، اور جنایات وہی ہم جنایت کی جو تیسری اطلاقات پڑھ چکے ہیں، تیسری اصطلاحی تعریف وہی ہے کہ جو بدن پر اعتداء ہے اس کو جنایہ کہتے ہیں۔ القسم الثالث جرائم التعزیر ہے، جرائم وہ جرائم جس پر ایک سزا ہو یا ایک سے زیادہ سزا ہو۔ تعزیری سزا سے، تعزیر سے مراد تعدیب ہے، ادب سکھانا ہے۔ شریعت میں بعض کی حدود بیان کی گئی ہے، یعنی تحدید ہوئی ہے کہ یہ جرائم ہے اور سزا مقرر نہیں ہوئی ہے، اور بعض کو چھوڑا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو سود ہے وہ بھی گناہ ہے، امانت میں خیانت بھی گناہ ہے، اور گالی دینا، رشوت لینا بھی گناہ ہے، اور بعض کو چھوڑا گیا ہے جس پر قید نہیں لگایا گیا ہے۔ تو جرائم التعزیر وہ جرائم ہے عائرہ مقدرۃ، جو جس میں سزا جو ہے وہ مقدرہ نہیں ہے، یعنی معین نہیں ہے، اس کی تعین جو ہے وہ قاضی کے اختیار پر ہے۔ اب تعزیری سزا کیا ہو سکتی ہے؟ نصیحت ہو سکتا ہے، اور کوڑے مارنا بھی ہو سکتا ہے، قید کرنا بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر زیادہ خطیر ہو، خطرناک ہو تو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اقسام التعزیر، تو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے: تعزیر علی المعاصی، والتعزیر لمصلحۃ العامۃ، والتعزیر علی المخالفات۔ القسم الاول جو ہے التعزیر علی المعاصی، یعنی نافرمانی پر تعزیری سزا دینا۔ تو ہر وہ معصیت، نافرمانی جس پر نہ حد مقرر ہے نہ کفارہ، اس پر تعزیری سزا دی جا سکتی ہے، چاہے وہ معصیت نافرمانی اللہ کی ہو یا آدمیوں کی۔ ومعنى ان المعصیت للہ ہے، اور معصیت للہ سے کیا مراد ہے کہ جو مجتمع، سوسائٹی کے حقوق کو اثر وائلیٹ کیا جاتا ہے، یا جو امن ہے، جو سسٹم ہے اس کو بگاڑا جاتا ہے، اور آدمی کے حقوق سے یہ مراد ہے کہ افراد کے حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے۔ تو جو نافرمانی ہے، معاصی، اس پر تعزیری سزا ہوگی جس میں نہ حد ہے نہ کفارہ۔ اب انواع المعاصی ہے، 3 انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے فقہا کے ہاں۔ النوع الاول، پہلا جو قسم ہے ما فیہ الحد، جس میں حد ہے، وقد تضاف الى الحد الکفارہ، کہ اس میں اضافت ہو جاتی ہے حد کے ساتھ کفارے کی، یعنی تعزیری سزا کی۔ مثال کے طور پر قتل، سرقہ، زنا، جو اس کے علاوہ جو جرائم الحدود اور جرائم القصاص ہے، ولا يدخل تحت هذا النوع، یہ نہیں داخل ہے اس نوع میں، الا جرائم الحدود و جرائم القصاص والدیہ، مگر جرائم الحدود داخل ہے اور جرائم القصاص، یعنی یہ حدود والے سزائیں جو ہے جو معین مقدرہ ہے اس کے ساتھ الگ تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو زانی ہے اس کو 1 سال جلا وطن کیا جائے، اور یہ سزا ہے تعزیری، جس طرح احناف کا قول ہے، رائے ہے۔ اور کوئی بھی چیز منع نہیں کرتی ہے کہ جمع ہو جائے تعزیری سزا حد کے ساتھ، یعنی یہ ہو سکتا ہے لمصلحت العامہ، اور اس کے متعلق جو چاروں مذاہب ہے اس میں ڈائریکشنز یعنی اقوال رائے موجود ہے، تو حد کے ساتھ تعزیری سزا بھی جمع کی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ ما فیہ الکفارات ولا حد فیہ، یعنی جس میں نہ کفارہ ہے اور نہ حد ہے۔ مثال کے طور پر جو دن کے وقت ہم بستری کرتا ہے رمضان میں، اور جو احرام کی حالت میں ہم بستری کرتا ہے، اس پر تو کفارہ رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ تعزیری سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یعنی جو کفارہ ہے اس کی ایک عبادت کی شکل بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ اس کے بدل میں مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن جب وائلیشن کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تب اس کو سزا دی جائے گی۔ مثال کے طور پر کفارات فی قتل خطا و ظہار، جس طرح قتل خطا میں کفارہ ہے اور ظہار میں ہے، اسی طرح بستری کرنا رمضان میں اور احرام کے وقت میں تو اس پر بھی تعزیری سزا دی جا سکتی ہے، اور جس طرح خیز میں ہم بستری کرنا اس پر بھی سزا جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تعزیری ہے، یعنی تعزیری سزا دی جا سکتی ہے کفارے کے ساتھ، یا قسم توڑنا وغیرہ امور جو ہے۔ اس کے متعلق فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا یہ جائز ہے تعزیری سزا یا نہیں ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور جمع کیا جا سکتا ہے کفارے کے ساتھ تعزیری سزا۔ اور النوع الثالث یہ ہے ما لا حد فیہ ولا کفارہ، کہ جس میں نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی کفارہ ہے۔ مثال کے طور پر عورت اجنبی ہو، اس کا بوسہ لینا، اس کے ساتھ خلوت بیٹھنا، ملنا جلنا، اور چوری شروع کرنا یا حرام کھانا، جو مردار ہے اس کا کھانا، تو اس میں نہ حد ہے نہ کفارہ ہے، اس پر تعزیری سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس طرح جو معاصی ہیں، اور غیر محصور یعنی محدود نہیں ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ جو تیسرا نوع ہم نے پڑھ لیا وہ اس معاصی پر سزا ہے اور تعزیری سزا ہے صرف، کیونکہ اس انواع میں نہ حد ہے اور نہ کفارہ ہے، تو تعزیری سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کو 3 انواع مزید میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک وہ ہے نوع شرع فی جنسی ہی الحد ولکن لا حد فیہ، کہ اس کے جنس میں تو حد ہے لیکن اس پر حد لاگو نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کالسارقۃ من غیر حرز، یعنی چوری کرنا وہ اس مال سے جو چھپا ہوا نہ ہو، جو کسی کے قبضے میں نہ ہو، یا وہ چوری جو نصاب تک نہ پہنچی ہو، نصاب اس میں مکمل نہ ہو، یا وہ چوری جو مکمل نہیں ہوئی ہو، تو اس میں تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو
ज़िना के शुरुआत वाले उमूर है, चुम्मा बोसा लेना, गले लगाना, तो इस पर भी सज़ा दी जा सकती है। वो उमूर तो सरअंजाम नहीं हुआ है, लेकिन उसके जिन्स में क्या है, हद है, लिहाज़ा ताज़ीर सज़ा हो सकती है। वहाकदा कुल्लु मा शरअ फ़ीहिल हद वलम तुवाफ़िर फ़ीहि शुरूत, यानी यहाँ पर ये बताया गया कि उसमें शुरूत मुकम्मल नहीं हुए, वो जुर्म सरअंजाम नहीं हुआ, तो इसमें हद की सज़ा नहीं है, लिहाज़ा ताज़ीर सज़ा दी जाएगी। और ताज़ीर सज़ा में शर्त यह है कि वो हद तक नहीं पहुँचेगी, यानी हद से कम सज़ा दी जाएगी ताज़ीरी। इसके बाद जो दूसरा नौ है वो ये है शरअ फ़ीहि अल हद वलाकिन इम्तनअ अल हद फ़ीहि, के उसमें तो हद है लेकिन मना किया गया है कि हद लागू नहीं होगा। इम्मा लिशुबहात दौरात हद, के उसमें शुबहात है जो हद को ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मुश्तरक माल का चोरी करना, कि जो आपका पार्टनर है उसके माल को चोरी करना, या ये कि अब जो है वो कत्ल कर दे अपने वालिद को, तो उसमें भी किसास नहीं है, सज़ा नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि महल यानी जगह ले ले, मकाम ले ले ताज़ीर का, कि उसको ताज़ीरी सज़ा दी जाए, क्योंकि इसमें हद लागू नहीं हो सकता है। और तीसरा जो नो है लम युशरा फ़ीहि वला फ़ीहि जिनसी हद, कि उसमें ना शरीयत ने हद रखा है और ना उसके जिन्स में हद है। मिसाल के तौर पर अक्सर जो मासी है, नाफरमानियाँ है इस नौ के किस्म के, वो ये है कि मुर्दार का खाना, खून का खाना या खंजीर का खाना, अमानत में खयानत करना, जिस तरह बैतुल माल वाला नाजिर जो है या वसी वकील जो है वो खयानत करता है, मीज़ान में यानी तोल में वो बराबरी नहीं करता है, और अकल रिबा, सब रिश्वत वगैरह, ये उमूर जो है इसमें ना हद है और ना उसकी जिन्स में हद है, लिहाजा इस पर ताज़ीरी सज़ा दी जा सकती है। अम्मा इदा वजद अल काज़ी अन अल फ़िअल लैसा मअसिया फ़ला जरीमा वला उक़ूबा, अब अगर काज़ी देखे कि ये जो फ़ेल जो है ये मासियत नहीं है, तो ना जुर्म है और ना उक़ूबा है, लिहाजा मेन जो शर्त है वो ये है कि जरीमा ताज़ीरी तभी होगा जब मासिया होगा, सिवाय चंद एक्सेप्शनल के कि जो मसलहतुल आमा है और चंद मुखालिफात जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। उक़ूबातुन ताज़ीर, यानी ताज़ीरी सज़ाएँ क्या हो सकती है उसको हम पढ़ चुके हैं कि जो ताज़ीरी सज़ा है वो ये हो सकती है कि डांटा जाए, बेइज्जत किया जाए, मारा जाए, आसा लाठी से कोड़े मारे जाए, और अलहब्स यानी कैद किया जाए, यहाँ तक कि ख़तरनाक जराइम में उसको कत्ल किया जाए। और माल लेने में इख्तिलाफ है कि माल लिया जा सकता है या नहीं, लेकिन जो उक़ूबात ताज़ीरिया है उसका मसदर कुरान सुन्नत और इजमा से साबित है और सज़ाएँ बयान की गई है। और इसके मुतल्लिक़ तफ़सील है कि जो सज़ा है वो हद तक नहीं पहुँचनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, और उसमें मुख्तलिफ आरा है। अलकिस्म सानी वो है अत्ताज़ीर लिमसलहतिल आम्मा, यानी वो ताज़ीर जो सोसाइटी के मसलहत के लिए हो। अलकाइदतुल आम्मतु फ़ी शरीअत अन्न अत्ताज़ीर ला यकूनु इल्ला फ़ी मासियत, हम ये पढ़ चुके हैं कि जब मासियत ही होगा तभी ताज़ीर सज़ा होगा, लेकिन बाज़ हालात इस तरह होते हैं कि जो मासियत है उससे बचने के लिए मसलहत के वजह पर सज़ा दी जाती है। और इसकी जो मशरूइयत है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से साबित है कि एक शख्स पर तुहमत ताज़ चोरी का, तो उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद किया, और जब बाद में पता चला तो उसको आज़ाद कर दिया। और दूसरा फुक़हा ने दलील जो लिया है वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो फ़ेल था कि नसर बिन हज्जाज को बुलाया गया, वो खूबसूरत था। एक औरत उसके मुतल्लिक़ कह रही थी कि कोई रास्ता हो कि मैं शराब पीऊँ, और कोई रास्ता हो कि नसर बिन हज्जाज मिले, उससे मुलाकात हो, तो उसको बुलाया गया, और वो जवान शबाब थे, अच्छे चेहरे वाले थे। फिर उसका सर मुड़वाया गया, वो मज़ीद जमील हुए तो उसको जला वतन कर दिया, यानी अपने शहर से बाहर भेज दिया कि फ़ितना पैदा ना हो जाए, यानी जुर्म ना हो जाए। शरीयत में कायदा यह है कि नस के बाहर ना कोई जुर्म है ना कोई सज़ा है, लेकिन जो ताज़ीर सज़ा मसलहत के लिए दी जाती है वो इसलिए कि अमानत बरकरार रह सके, और जब काजी देख के फितना बन सकता है तो सज़ा दे सकता है, ताज़ीरी सज़ा। अलकिस्म सालिस ये है अत्ताज़ीर अलल मुखालिफात, असल में जो मुहर्रमात फ़ेल करना है और वाजिबात को छोड़ना है, इस पर ताज़ीरी सज़ा है और इस पर इत्तिफ़ाक़ है। लेकिन उलमा का बाज़ में इख्तिलाफ़ है कि जो मकरूह फ़ेल है या तर्कुल मंदूब, जो अच्छा फ़ेल के छोड़ने पर सज़ा है या नहीं है। जो कायलीन है इस राय के वो जवाज़ देते सज़ा देने के, लेकिन वो इसको मासियत नहीं कहते हैं, यानी वो जानी जो है वो आसियन नाफरमान नहीं है, बल्कि उन्होंने मुखालफत की है, इसलिए मुखालिफात की बुनियाद पर ताज़ीरी सज़ा दी गई कि वो बार बार कर रहा है और वो क्या है, बुरा है वो फ़ेल। अब ये जो अफ़आल है इसको मुखालिफात कहा जाता है, और ये दलील लिया गया है उमर बिन ख़त्ताब का फ़ेल ये कि एक बंदे को देखा जो शात को ज़बह कर रहा था, यानी दुम्बे को, और वो उसके सामने छुरी तेज़ कर रहा था, तो उस पर उन्होंने उसको डांटा कि 2 बार उसको क्या ज़बह करना चाहते हो, यानी मकरूह फ़ेल पर उन्होंने उसको डांटा, तो मुखालिफात पर ताज़ीरी सज़ा हो सकती है। यह कि मकरूह फ़ेल का करना और मंदूब का छोड़ना, तो इस पर ताज़ीरी सज़ा हो सकती है। इस तक़सीम की अहमियत क्या है जो हम हुदूद ताज़ीर और क़िसास वगैरह पढ़ चुके हैं। पहला अहमियत यह है अल-अफ़्व अनिल उक़ूबती, जो सज़ा है वो माफ़ हो सकती है या नहीं, तो जराइम जो है वो मुतलक़न माफ़ नहीं हो सकते। क़िसास जो है वो माफ़ कर सकता है अलवजन अलैह, जिस पर ज़्यादती हुई है, यानी वली वगैरह। और जो ताज़ीरी सज़ा है उसमें हक़ है माफ़ करने का रईसुद्दौला, जो काज़ी है, बादशाह है, उसके लिए कि वो जुर्म को भी माफ़ कर सकता है, सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। सुल्ततुल काज़ी के एतबार से अहमियत यह है कि हुदूद में काज़ी के पास कोई इख्तियारात नहीं है, जब साबित हो जाए तो वो वही हुक्म नाफिज़ करेगा, वही हद जारी करेगा, ना उसमें कमी कर सकता है ना ज़्यादती कर सकता है। और क़िसास में भी उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि वली के पास इख्तियारात है कि वो माफ़ कर दे या दियत वगैरह ले ले, और काज़ी उसके मुताबिक हुक्म फिर सुना सकता है। और एक बात यह है कि जब माफ़ कर दिया तो ताज़ीर सज़ा काज़ी दे सकता है। अम्मा जराइम ताज़ीर, जो
تعزیری جرائم میں اس میں قاضی کے پاس وسیع اختیارات ہے کہ وہ سزا کی نوعیت مقدار میں کمی بھی لا سکتا ہے اور شدت بھی لا سکتا ہے جرم اور مجرم کے حالات کے مطابق۔ اور اس کے بعد جو تیسرا اہمیت یہ ہے کہ اثبات الجریمہ، جرم کو ثابت کرنا، تو جو حدود اور قصاص ہے اس میں گواہ معین ضروری ہے، اس کی تعداد ہے، زنا کے لیے 4 گواہ ہے، اور باقی جو جرائم الحدود ہے اور قصاص اس کے لیے کم از کم 2 گواہ ضروری ہے، اور جرائم التعزیر میں 1 گواہ بھی کافی ہے اور قرائن بھی، یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی کافی ہے تعزیری سزائے کے لیے۔ درء الحدود بالشبہات، حدود کو ختم کرنا شبہات کی بنیاد پر۔ یہ قاعدہ ہے شریعت میں کہ جب شبہ ہو تو حد لاگو نہیں ہوگا۔ تعریف الشبہت، اب شبہ کا تعریف کیا ہے؟ الشبہۃ ہی ما یشبہ الثابت، شبہ کی تعریف یہ ہے کہ شبہ ہو کہ یہ ثابت ہے، ولیس بثابت، اور وہ ثابت نہ ہو، یعنی ثابت کرنے کے لیے شبہ ہو اور اس میں بھی شبہ ہو۔ تو یہ تعریف ذرا مشکل ہے لیکن مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ شبہۃ الملک، ملکیت میں شبہ ہونا، فی سرقۃ الملک المشترک، جو مشترک مال ہے اس کی چوری کرنا۔ تو یہاں پر شبہ آ گیا کہ جو مال چوری کیا ہے اس میں اس کا حصہ ہے، لہٰذا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وشبہۃ الملک فی سرقۃ الاب من الابن، ہی والد جو ہے، اب جو ہے وہ چوری کرے اپنے بیٹے کے مال کا، ملکیت کی شبہ ہونے کا کہ وہ میرا ہی ملکیت ہے کیونکہ بیٹا میرا ہے اور اس کی مال بھی میری ملکیت ہے، جس طرح روایت میں آتا ہے انت ومالک لابیک، آپ جو ہے اور آپ کا جو مال ہے وہ آپ کے والد کا ہے۔ تو شبہ ہو سکتا ہے اور اس بنیاد پر اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی، حد لاگو نہیں ہوگا۔ شبہۃ عدم الثبوت، یعنی ثابت نہ ہونے کا شبہ، مثال کے طور پر پہلے اقرار کیا، بعد میں عدلا رجع عن اقرارہ کان العدول، یعنی وہ مکر گیا تو یہاں پر شبہ ہو گیا کہ اب تو یہ جرم جو ہے ثابت نہیں ہے، لہٰذا حد لاگو نہیں ہوگا، حد جو ہے وہ ختم ہو گیا، تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ اور بعض شبہات اس طرح ہے جس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے اور وہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نکاح کر لے محرمات کے ساتھ جو اس پر حرام ہے، نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ ہند ابی حنیفہ، یعنی امام ابو حنیفہ کے ہاں اس پر حد کی سزا نہیں ہوگی کیونکہ کوئی حد نہیں ہے جب شبہۃ العقد آ جائے، کیونکہ اس کے درمیان تو کنٹریکٹ ہوا ہے، لہٰذا زنا کا حد اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر وہ نکاح جس میں بطلان ہے، یعنی بطلان کے ساتھ وہ ہوا ہے، مثال کے طور پر 5واں نکاح ہوا یا شادی شدہ کے ساتھ نکاح ہوا یا معتدہ کے ساتھ یا 3 طلاقیں دی ہے اور اس کے ساتھ آپ 3 نکاح کر چکے ہو، تو اس میں بھی حد کی سزا نہیں ہوگی، چاہے وہ عالم بھی ہو، اس کے حرمت کو جانتا بھی ہو، کیونکہ یہاں پر عقد آ گیا اور امام ابو حنیفہ کے ہاں جب عقد آ جاتا ہے، کنٹریکٹ آ جاتا ہے، تو جو تعزیری سزا ہے وہ دی جا سکتی ہے لیکن درء الحد، حد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا عقد جو ہے وہ شبہ ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں، نہ کہ جمہور کے ہاں، جمہور اختلاف رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی مباح الاصل چیز کو چوری کرے، مثال کے طور پر پانی جو ہے وہ مباح ہے، کوئی بھی سمندر سے لے سکتا ہے، لیکن یہاں پر جمع ہوا ہے، اسٹور ہوا ہے، کسی کی ملکیت بن چکا ہے، اس کو چوری کرنے پر بھی حد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو شکار شدہ چیز ہے اس پر بھی حد لاگو نہیں ہوگا کیونکہ مباح الاصل چیز آ گیا تو اس میں بھی حد جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ انواع شبہ جو ہے وہ حنفیہ کے ہاں 3 ہیں۔ شبہ فی الفعل، یعنی فعل میں شبہ ہونا، مثال کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے وَتَثْبِتُ هَذِهِ الشُّبْهَةُ فِي حَقِّ مَنْ اشتبہ علیہ الحل والحرمہ، یعنی حلال اور حرام کے درمیان شبہ ہونا کہ کیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ گمان زن رکھے کہ جو اس کی بیوی کی لونڈی ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کے ساتھ اس نے وطی کی، تو تب اس فعل میں شبہ ہے اور اس نے یہ گمان کیا تھا تو پھر حد لاگو نہیں ہوگا۔ الشبہ فی المحال، یعنی ملکیت میں شبہ ہونا، تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں مثالوں کے ساتھ کہ اگر اب جو ہے وہ اپنے بیٹے کے مال چوری کر دے تو اس پر قطع الید یعنی حد لاگو نہیں ہوگا، یہاں پر شبہ ہے۔ اور اسی طرح اگر مال مشترک بھی چوری کیا جائے تو اس پر بھی کیا ہے، شبہ فی المحل ہے، یعنی ملکیت میں شبہ ہے، لہٰذا حد لاگو نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد شبہۃ العقد ہے جو ہم مثالوں کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ عقد جب آ جاتا ہے تو یہاں پر حد لاگو نہیں ہوگا کیونکہ شبہ آ گیا۔ وہ شبہ جو عقد کی بنیاد پر ہو، یعنی عقد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہو، جانے کو پتہ بھی ہو کہ یہ چیز میرے لیے حرام ہے لیکن اس سے یہ فعل ہوا ہو، تو تب اس پر حد لاگو نہیں ہوگا۔ ما يترتب على درء الحدود بالشبہات، کیا رزلٹ آئے گا، نتیجہ آئے گا کہ جب شبہات کی بنیاد پر حد جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، ساکت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تفصیل بیان ہوئی ہے کہ جو جرم منسوب کیا گیا ہے کسی کی طرف، جانی کی طرف، تو وہ حد اس سے ختم ہو گیا، وہ بری ذمہ ہو گیا۔ اور بعض احیان یہ ہوتا ہے کہ اس میں تعزیری سزا دی جاتی ہے جو حد ہے اس کی جگہ پر۔ اب ویبرأ یعنی بری ہو جاتا ہے جو جس پر الزام ہے، ملزم علیہ ہے جرم سے جو اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے 3 حالات میں۔ ایک حالت یہ ہے کہ رکن جریمہ میں ہی شبہ ہے، یعنی جرم قائم ہی نہیں ہوا ہے، مثال کے طور پر سہاگ رات انہوں نے اپنی بیوی کے علاوہ دوسروں سے ہم بستری کر لی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، تو اس پر نہ حد زنا ہے اور نہ تعزیری سزا ہے۔ الثانیہ، تو دوسرا یہ کہ ان تکون الشبہۃ قائمۃ فی انطباق النص المحرم علی الفعل المنصوب، کہ شبہ قائم ہو جائے محرم فعل کا اس کے منصوب فعل کے ساتھ، یعنی جو ملزم علیہ ہے اس کی طرف جو فعل منصوب کیا گیا ہے وہ حرام کے ساتھ مل جائے، یعنی وہ حرام ہی
بدیع نظر میں دکھائی دیا جا رہا ہو. جس طرح کوئی نکاح کر لے بغیر گواہ کے یا بغیر ولی کے تو اس پر نہ حد کی سزا ہے نہ تعزیر کی سزا ہے، اور نہ ان دونوں کو زنا کا اعتبار دیا جائے کہ وہ دونوں نے زنا کیا ہے، زانی ہے اور زانیہ ہے. مگر علماء کا اس نکاح میں اختلاف ہے، لیکن اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، نہ تعزیری اور نہ حد والی سزا. الثالثة ان تكون الشبهة قائمة في ثبوت الجريمة، کہ جو جرم ہے وہ ثابت نہیں ہوا. مثال کے طور پر دو شخص آئے، انہوں نے گواہی دی اور پھر وہ عدلا یعنی رجع، دونوں نے رجوع کیا، مکر گئے اپنے شہادت سے، تو تب نہ حد کی سزا ہوگی اور نہ تعزیر سزا ہوگی. اور ان تین حالات کے علاوہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، باقی میں حد کی سزا کی جگہ پر تعزیر سزا دی جائے گی. یعنی جو تین حالات میں اس میں نہ تعزیر سزا ہے اور نہ حد کی سزا ہے، اور باقی حالات میں تعزیر سزا ہے حد کی جگہ پر. مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے چوری کیا اپنے بیٹے کے مال کا تو اس پر حد تو نہیں ہے لیکن تعزیری سزا ہے، اور جس نے محرمات کے ساتھ نکاح کیا تو عقد کی وجہ سے اس پر حد تو نہیں ہے لیکن تعزیری سزا ہے، اور جس نے چوری کیا تراب یعنی ہلکی سی چیز مٹی وغیرہ یا مباح الاصل چیز جس طرح پانی ہوا، شکار، صید وغیرہ، تو اس پر بھی تعزیری سزا ہے نہ کہ حد کی سزا. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو حد کو ساکت کر دیتا ہے شبہات کی بنیاد پر، تو کیا یہ قاعدہ تعزیری سزا میں بھی لاگو ہے؟ تو یہی قاعدہ لاگو ہے، کوئی مانع موجود نہیں ہے، اور تعزیری سزا کو بھی ساکت کیا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جہاں پر حدود ساکت ہوا اور حدود کی جگہ پر تعزیری سزا ہوئی تو دوبارہ شبہ کی بنیاد پر تعزیری سزا کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ارکان العامہ للجریمہ، یعنی عام جو ارکان جریمہ کے لیے وہ بیان ہوئی ہے، لیکن اس سے کے نیچے جو وضاحت ہوئی ہے وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کی سمری ہے کہ جرم کی تعریف کیا ہے، یعنی وہ فعل کرنا جس سے منع کیا گیا ہے، اور وہ فعل چھوڑنا جس کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر جرم پر سزا ہوتی ہے تو تب ہی وہ جرم ہے، بصورت دیگر سزا کے بغیر کوئی جرم نہیں. اوامر اور نواہی جو ہے وہ ہر عاقل اور بالغ کے لیے اس کی خلاف ورزی پر سزا ہے، کیونکہ جرم سمجھا جاتا ہے اور جرم پر سزا ہے. اب جرم کے تین ارکان ہیں. پہلا رکن یہ ہے ان یکون ہناک نص یحظر یمنع الجریمہ ویعاقب علیہ، یعنی یہاں پر نص ہونا چاہیے، قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے جو جرم قرار دے اور اس پر سزا مقرر کرے. قانون کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں الرکن الشرعی للجریمہ. دوسرا یہ کہ اتیان العمل مکون، یعنی وہ عمل جو بنائے للجریمہ، جریمہ کو جرم بنائے، سواء کان الفعل او امتنان، چاہے فعل کر کے یا منع کر کے جرم سر انجام دے، تو اس کو قانون کی اصطلاح میں کہتے ہیں الرکن المادی للجریمہ. اور تیسرا جو ہے ان یکون الجانی مکلفا ای مسئولا، کہ جو مجرم ہے وہ مکلف ہونا چاہیے، عاقل بالغ ہونا چاہیے، مسئولا یعنی جواب دہ ہونا چاہیے، تو اس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں الرکن الادبی للجریمہ. سمری یہ کہ الرکن الشرعی وہ ہے کہ کوڈیفیکیشن ہونی چاہیے، یعنی افینس ہو، اس میں بیان کیا گیا ہو کہ جب یہ خلاف ورزی ہوگی تو یہ سزا ہوگی. پھر اس فعل کا واقعہ ہونا چاہیے کہ فعل واقعہ ہو جائے تب ہی جرم ہوگا. وقوع العمل ہونا چاہیے، وقوع الفعل ہونا چاہیے، اتیان الفعل، مجیء الفعل، حضور الفعل. اور الرکن الثالث یہ ہے کہ مکلف ہونا چاہیے، یعنی ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، عاقل بالغ ہونا چاہیے. تو یہ عام جو ارکان ہیں ہر جرائم کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض میں خاص ارکان بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر چوری کے لیے یہ رکن ہے کہ خفیہ مال کو چوری کرنا، یعنی خفیہ چیز کو چوری کرنا اور خفیہ طریقے سے. اور اس کے بعد جو زنا ہے، جرم زنا، اس کے لیے الوط جماع بستری شرط ہے، رکن ہے. تو خاص ارکان بعض میں معین ہے، بیان کیے گئے ہیں. فرق کیا ہے؟ یعنی ارکان العامہ جو ہیں وہ ہر ایک جرم میں موجود ہے، اور جو ارکان خاصہ ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی وہ زیادہ ہوں گے اور اس جرم کے لیے وہ ضروری ہے. اور رکن الشرعی للجریمہ وہی تعریف ہوا ہے کہ جو فعل ہے یا جو ترک الفعل ہے اس پر سزا ہے. اب اس کی اپلیکیشن کب ہوگی؟ تو اس کے لیے موادع یعنی محسوس مقامات ہے. ایک یہ کہ نصوص مقرر ہونی چاہیے جس کو کہتے ہیں الاحکام الجنائیہ الشرعیہ، اور اس نصوص کی اپلیکیشن ہونی چاہیے زمان پر، مکان پر، اشخاص پر. اب اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. احکام کیا ہے؟ تو دو طرح کے احکام ہیں، حکم تکلیفی ہے اور حکم الوضعی ہے. حکم تکلیفی میں ایک فعل کی طلب ہوتی ہے اور ایک فعل سے منع ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ تخیر دیا جاتا ہے، اختیار کہ یا کرو یا نہ کرو، مرضی ہے اپنی. اور حکم الوضعی ہے کہ جس میں کسی چیز کو ایک چیز کے لیے سبب بناتے ہیں یا شرط بناتے ہیں یا مانع بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حکم الوضعی. اور حکم الوضعی کا فقہ الجنایات میں زیادہ کردار ہے. جس طرح ہاتھ کاٹنے کے لیے جو سبب ہے وہ چوری کرنا ہے، اور 100 کوڑے کے لیے یعنی کوڑے مارنے کے لیے جو سبب ہے وہ زنا کرنا ہے، تو یہ ہو گیا سبب. اور شروط یہ ہے کہ جب 4 گواہ ہو تب زنا کی حد لاگو ہوگا. اور اس کے بعد جو موانع ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس پل کا کانا جو لٹک رہا ہے، یعنی جو درخت کے ساتھ لگا ہوا پل ہے اس کے کانے پر کوئی حد سرقہ نہیں ہے. اب فرق کیا ہے حکم تکلیفی میں اور حکم الوضعی میں؟ حکم تکلیفی میں طلب ہوتی ہے کسی فعل کا، اور حکم الوضعی میں کوئی طلب نہیں ہوتا ہے فعل کا، نہ منع ہوتا ہے، نہ خیار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. اور جو حکم تکلیفی ہے وہ مقدور ہوتی ہے، مکلف کے قدرت میں ہوتی ہے، اور حکم الوضعی جو ہے وہ بعض دفعہ انسان کے قدرت سے باہر ہوتی ہے. اس کے بعد جو قاعدہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نص کے باہر نہ کوئی جرم ہے اور نہ کوئی سزا ہے. اور قرآن کی آیات سے دلیل لیا گیا ہے کہ اللہ عذاب نہیں دیتا ہے کسی قوم کو جب تک اس میں رسول کو مبعوث نہ کر دے. اور لا جرم ولا عقوبہ بلا نص فی جرائم الحدود، اس میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، یعنی نص موجود ہے، جتنے بھی حدود کی سزائیں ہیں اس میں نص بھی موجود ہے اور جرم بھی قرار دیا گیا اور سزا بھی معین ہے، مقرر ہے.
اور جرائم القصاص و دیت میں بھی اس طرح کے نص بھی موجود ہے، سزا بھی موجود ہے اور جرم بھی قرار دیا گیا ہے. اور یہی قاعدہ لا جریم ولا وقوع بلا نص فی جرائم التعزیر اس میں بھی لاگو ہے، کیونکہ شریعت میں جو تعزیری سزائیں ہیں وہ معاصی پر دی جاتی ہے جس کے لیے سزا مقرر نہیں ہے، لیکن منع موجود ہے کہ یہ کرنا نافرمانی ہے. اور بعض مخالفات اور مصلحت الافراد للعامہ کے لیے بھی کچھ سزائیں چند سزائیں دی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی نص موجود ہوتا ہے یا قاضی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ معین کر دیتا ہے کہ اس پر سزا ہوگی. مصادر التشریع الجنائی کیا ہے، یعنی مصادر کیا ہے جس میں جنایہ کو بیان کیا گیا ہے، تو جس پر اتفاق ہے وہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. قیاس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن قرآن، سنت اور اجماع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ ہے. قیاس کے لیے جو دلیل لیا گیا ہے وہ معاذ کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن سنت سے کچھ نہ ملے تو اپنے نفس کے رائے کے مطابق اجتہاد کر کے فیصلہ کرنا. دوسرا دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے مشورہ کیا جو خمر ہے، شراب پینا ہے، اس کے لیے کیا سزا ہے، تو قیاس کیا گیا جو سزا ہے قذف کا یعنی بہتان باندھنے کا، تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن اور مانحین کے اپنے ہی دلائل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر معقول نہیں ہے، یعنی کوئی علت ہم نہیں بنا سکتے کہ کیوں یہ سزا دی گئی ہے یا اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ خطا کا احتمال ہے. اب نصوص کی جو اپلیکیشن ہے وقت پر، زمان پر، تو جب کوئی قانون بنتا ہے یعنی شریعت میں جو جرم بنتا ہے اس کی سزا معین ہوتی ہے تو اس کا اطلاق ہمیشہ مستقبل پر ہوگا، حال پر ہوگا. لا رجحیہ یعنی جو سابق ماضی میں جو جرائم ہوئے اس پر اس کا کوئی اطلاق نہیں ہے، کوئی لاگو نہیں ہے. جس طرح ہاتھ کاٹنا ہوا تو اس کا مستقبل کے بارے میں ذکر ہے، یا جو محرمات نکاح ہے تو جو سابق ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا اور مستقبل میں اس پر سزا ہوگی. اور بعض کے ہاں یہ جائز ہے کہ اگر خطیر جرم ہے بہت زیادہ تو امن کے لیے اور نظام کے حفاظت کے لیے اس پر سزا دی جا سکتی ہے، اور اگر مجرم کے لیے فائدہ ہے تو جانی کو جو مجرم ہے اس کو فائدہ دیا جا سکتا ہے. اور جو جواز لیا ہے کہ جائز ہے رجحیت بعض امور میں، وہ عفق کے واقعے سے اور قذف کے واقعے سے اور اسی طرح زہار کے واقعے سے. دوسرا یہ سریان النصوص جنایہ علی المکان یعنی جورسڈکشن ہونی چاہیے، تو پھر اس نصوص کو جاری کیا جائے گا، اپلائی کیا جائے گا. یعنی ایک دارالحرب ہے اور ایک دارالاسلام ہے. دارالاسلام میں 3 طرح کے لوگ، مسلم اور ذمی اور مستأمن. اب اس میں اختلاف ہے کہ مستأمن مسلم ذمی کی طرح ہے یا اس کے لیے کچھ ایکسیپشن ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ وہ ذمی کی طرح ہے یا مسلم کی طرح ہے، اور جمہور کا یہی قول ہے. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے ایکسیپشن ہے. دوسرا یہ کہ دارالاسلام والا دارالحرب میں جا کے ادھر جرم کرتا ہے اور بعد میں واپس آتا ہے تو قاضی اس جرم کی سزا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. تو جمہور کہتے ہیں کہ سزا دی جائے گی، احناف کہتے ہیں کہ سزا نہیں دی جائے گی.